وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم، إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم، بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد عظیم و صد اکرام، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، یہ ماہ مبارک عربی اعتبار سے جمادی الثانی کا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر یار غار رسول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات حسرت آیات ہوئی ہے۔ اسی مناسبت سے گزشتہ جمعہ بھی جناب ابو بکر کے فضائل و مناقب گزارش کیے تھے، اور آج بھی انشاءاللہ العزیز انہی کی عظمت، شان اور مقام کے متعلق چند ضروری باتیں گزارش کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ نے گزشتہ جمعہ یہ بات سنی اور سمجھی کہ حضرت جناب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے جدی رشتہ دار ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں حضرت ابو بکر۔ جناب حیدر قرار سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور کے پہلے دادا جناب عبد المطلب کی اولاد، جناب عثمان ذو النورین حضرت پاک کے تیسرے دادا جناب عبد مناف کی اولاد، جناب سیدنا عمر حضور اکرم کے ساتویں دادا جناب قاب کی اولاد، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین رسول اللہ کے چھٹے دادا جناب مرہ کی اولاد ہیں۔ حدیث مبارک کے اندر بے شمار عظمتیں، فضائل و مناقب موجود ہیں جو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق ارشاد فرمائیں۔ سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا میں دنیا سے جا رہا ہوں، سب کے احسان کے بدلے دے کے جا رہا ہوں، اے ابو بکر تیرے احسان کا بدلہ میدان قیامت کے اندر اللہ خود ادا کر فرمائے گے۔ جب امام الانبیاء سرکار دو عالم کا انتقال ہوا، انتقال سے قبل مرض الوفات جس میں سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پر ملال ہوتا ہے، جب تک حضور کی صحت ساز رہی، ساتھ دیتی رہی، تو اللہ کے پیغمبر مسجد کے اندر خود نماز با جماعت پڑھاتے رہے، اور جب امام الانبیاء کو تکلیف زیادہ ہو گئی تو حضور اکرم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جا کر مصلی امامت پر امامت کرائے۔ حاضرین مکرم، رسول اللہ کی ہین حیات کے اندر جناب ابو بکر نے صرف ایک نہیں، 2 یا 5 نمازیں نہیں، 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے سید الکونین کی زندگی مبارک کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر پڑھائی۔ تمام مہاجرین و انصار، تمام بیعت رضوان کے شرکاء، تمام بدر کے اندر شریک ہونے والے، تمام اہل بیت کے مرد افراد،
انہوں جناب ابو بکر صدیق کی اقتداء کے اندر نماز ادا کی۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آذان ہو گئی؟ سیدہ عائشہ نے گزارش کی، جی یا رسول اللہ آذان ہو گئی ہے۔ فرمایا مجھے نماز کے لیے تیاری کرواؤ۔ حضرت نے تیاری فرمائی، طبیعت کے اندر نقاہت و ضعف پیدا ہو گیا۔ فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ جا کر مصلی امامت پر نماز پڑھائے۔ حضرت جناب عائشہ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ انہو رقیق القلب، وہ بہت نرم دل ہیں، جناب کے مصلی پر وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے آپ کے فراق کی وجہ سے۔ حضور اکرم نے پھر بھی فرمایا کہ جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ وہ میرے مصلی امامت پر نماز پڑھائیں۔ اب جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ امامت کا مستحق سب سے زیادہ کون ہے؟ حضرت نے فرمایا جو تم میں سے زیادہ عالم ہو اسے امام بناؤ۔ حضرت نے فرمایا جو تم سے زیادہ متقی ہو اسے امام بناؤ۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری جماعت کے ہوتے ہوئے جناب ابو بکر کو مصلی کا امام بنایا۔ معلوم ہوا کہ حضور کی نگاہ کے اندر سب سے بڑے عالم بھی جناب ابو بکر تھے، اور سب سے بڑے متقی و پرہیزگار وہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ میں یہاں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہماری اگر ایک آنکھ کا نور ابو بکر صدیق کی عظمت ہے تو دوسری آنکھ کا نور حیدر قرار کی محبت ہے۔ اگر ایک آنکھ کا نور جناب عمر کا پیار ہے تو دوسری آنکھ کا نور حضرت حسن کی محبت ہے۔ اگر ایک آنکھ کا نور حضرت جناب عثمان کی عقیدت ہے تو دوسری آنکھ کا نور حضرت سیدنا حسین شہید کربلا ان کی عظمت و شان ہے۔ جس طرح ہم سیدہ عائشہ کے در کے غلام ہیں، اسی طرح سیدہ زہرا کے در کے غلام ہیں۔ ہمارا دین اللہ کے پیغمبر کی جماعت کے واسطے سے ہم سے پہنچا۔ اس جماعت کے اندر صحاب رسول بھی ہیں، اس جماعت کے اندر اولاد رسول بھی ہے، اس کے اندر اہل بیت رسول بھی ہے، اس کے اندر ازواج رسول بھی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ جناب ابو بکر کو کہو وہ مصلی امامت سنبھالے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے جناب صدیق نمازیں پڑھا رہے ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی طبیعت کے اندر مرد کے اندر ذرا خفت محسوس فرمائی کہ الحمدللہ طبیعت کے اندر کوئی سکون ہے۔ حضرت جناب حیدر قرار کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر، حضرت جناب عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سید الکونین مسجد نبی کے اندر تشریف لے آئے۔ آگے جناب ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صفوں کو کراس کرتے 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 جب مصلی امامت کے قریب پہنچے، جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت کو دیکھ کر قدم پیچھے کیا۔ میرے آقا نے اشارہ فرمایا ابو بکر
میں تجھے یہاں سے ہٹانے نہیں آیا، یہاں تجھے کھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی آگے بیٹھ گئے۔ اب ابو بکر کے امام حضور اکرم اور ساری جماعت کے امام جناب ابو بکر، یہ اللہ کے نبی کی آخری با جماعت نماز ہے۔ اس کے بعد طبیعت نے ساتھ نہیں دیا، حضور مسجد میں نہیں آئے۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، اللہ کے پیغمبر کے صحابہ فرماتے ہیں سید الکونین کے گھر کی کھڑکی مسجد نبی کے اندر کھلتی تھی، نماز کھڑی ہے، جماعت ہو رہی ہے، حضرت نے کشف السترہ کپڑا ہٹایا، کھڑکی کے اوپر جو کپڑا تھا ہٹایا، نور نبوت چہرے انور سے لائٹیں مار رہا تھا۔ تمام صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ حضرت آ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو حضرت آنا نہیں چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے کہ میری جماعت ابو بکر صدیق کے پیچھے کس طرح نماز با جماعت ادا کر رہی ہے۔ تو واجب الاحترام بزرگوں، حضرت صدیق اکبر کے مقام اور مرتبے کے اندر نمایاں بات یہ بھی ہے کہ جناب صدیق اکبر کو اللہ کے پیغمبر نے مصلی کا امام بنایا۔ 17 نمازیں جناب صدیق اکبر نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کے مصلی پر حضور کی زندگی مبارک کے اندر پڑھائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام الانبیاء کے انتقال کے بعد صحابۃ الرسول جمع ہوئے، کسے حضرت کا نائب متعین کیا جائے۔ انصار صحابہ کرام کی اپنی رائے، مہاجرین کی اپنی رائے، جمعہ کا ٹائم مختصر ہوتا ہے۔ حضرت جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 3 عظیم اور عجیب عظمتیں جناب ابو بکر کی قوم کے سامنے بیان فرمائیں۔ پھر میں یہ بتاؤ کون ہے وہ شخص جسے اللہ نے قرآن کریم کے اندر حضور کا ثانی بیان کیا؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ فرماتے جب 2 کا دوسرا غار کے اندر پہنچے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، تمام صحابہ کرام نے جواب دیا کہ سفر ہجرت کے اندر حضور کے ثانی جناب ابو بکر تھے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اس کے اندر امام الانبیاء سرکار دو عالم جب گھر سے نکلے تھے اکیلے تھے، جب غار پر پہنچے اب یہ 2 ہو چکے ہیں، ایک حضور کی ذات بابرکات ہے اور دوسری جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ حضرت والد گرامی قدر مولانا دوست محمد قریشی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے ذرا ثانی اثنین پر وقف کر کے دیکھو کہ ابو بکر حضور کا ثانی ہے، عالم ارواح کے اندر بھی، عالم دنیا کے اندر بھی، عالم برزخ کے اندر بھی اور عالم قیامت کے اندر بھی۔ فرماتے تھے کہ میدان ارواح کے اندر، عالم ارواح کے اندر اللہ پاک نے سب روحوں کو جمع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ارواح، غیر انبیاء کی ارواح، پوری انسانیت کی ارواح جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک انسانوں نے پیدا ہونا ہے۔ تو میرے اللہ نے ان سے ایک سوال کیا کہ الست بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ اللہ نے پوچھا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام میں سے سب سے پہلے روح محمد نے کہا بلا
یا اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ اسے سن کر سب انبیاء علیہ السلام نے کہا بلا یا اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ اور تمام انبیاء کی امتوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر نے کہا بلا، اور اس کو سن کر تمام امت کی ارواح نے کہا بلا یا اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ پروردگار عالم نے سوال کیا لستو بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ روح محمد نے جواب دیا بلا یا اللہ واقعی تو ہمارا رب ہے۔ آپ بھی محبت کی زبان سے بولے ہمارا رب کون؟ رب کا معنی روزی دینے والا، رب کا معنی روزی کا انتظام کرنے والا۔ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے اولاد آدم عبادت کرو اپنے رب کی۔ بولو ہمارا رب کون؟ روزی کا انتظام کرنے والا کون؟ زمین کے اندر لوہا ڈال کے آؤ، 3 مہینے کے بعد کھولو، کئی تہ کھا چکی ہوگی زمین لوہے کی۔ نرم دانہ ڈالو گندم کا، نہ عقل کو یاد، نہ دماغ کو یاد، نہ دل کو یاد، نہ آنکھ کو یاد، یہ بھی پتہ نہیں کہ الٹا ڈالا یا سیدھا۔ رحمت سے جواب دے خبردار ضائع نہیں کرنا، ایک دینا میرے بندے کا کام، 100 واپس کرنا ہمارا کام۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے پوچھا لستو بربکم، تمہارا رب میں ہوں یا کوئی اور؟ سب نے جواب دیا۔ سب سے پہلے روح محمد بولی بلا، سن کر انبیاء اس جواب کو دہراتے ہیں بلا۔ امتوں میں سے روح ابو بکر بولی بلا، امتوں نے کہا بلا بے شک اللہ تو ہمارا رب۔ اب دیکھیے عالم ارواح کے اندر اول حضور اور ثانی ابو بکر آئے۔ حضور دنیا کے اندر 40 سال حضرت نے گزارے، اللہ نے کردار دیا تھا تو اعلیٰ، اخلاق تھے تو بے مثال۔ جب امام الانبیاء کی عمر 40 سال ہوئی، میرے اللہ نے وحی کا سلسلہ شروع کیا۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید و رسالت دینا شروع کی۔ آپ حضرات جانتے ہیں سب سے پہلے مردوں میں سے جناب ابو بکر نے دعوت کو قبول کی، عورتوں میں سے سیدہ خدیجہ نے دعوت قبول فرمائی، بچوں میں سے حضرت سیدنا حیدر قرار نے دعوت کو قبول کیا، اور غلاموں میں سے جناب سیدنا زید نے حضرت کی دعوت کے اوپر لبیک کے جملے کہے۔ واجب الاحترام دوستو، دنیا آ گئی، دنیا کے اندر اللہ کی توحید کا سب سے پہلے اعلان کرنے والے حضور اکرم، اور اس کے بعد اس کا اقرار کرنے والے جناب ابو بکر۔ اب آیا عالم برزخ، حضور کا حجرہ شریفہ، اللہ حضور کے روض انور کی قبولیت والی حاضری نصیب فرمائیں۔ خدا کرے کہ وہ دن آئیں ہماری نظر ہو گنبد خضرا کی بہاریں ہوں، ہماری زبان و صلاۃ و سلام کے جملے ہوں، ہمارے قدم ہوں مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو۔ محبت سے کہو آمین۔ ہو سکتا ہے قبولیت کا ٹائم اللہ قبول فرما لیں۔ یہ تو دعا مانگتے ہو کہ اللہ مدینے کی حاضری نصیب کر۔
لیکن بڑے فرماتے ہیں دعا اس طرح مانگنی چاہیے کہ اللہ قبولیت والی حاضری نصیب کر. جاتے تو کئی ہیں لیکن مزہ یہ ہے کہ قبولیت ہو جائے. امام الانبیاء کا روض انور، روض انور کی وہ جگہ جہاں سید الکونین آرام فرما رہے ہیں، زمین کا وہ خوش قسمت ٹکڑا جو جسم نبوت کے بوسے لے رہا ہے. سامعین مکرم، ہمارا عقیدہ ہے اس ٹکڑے کا مقام بیت اللہ سے زیادہ ہے. صرف بیت اللہ نہیں، عرش معلی سے بھی زیادہ ہے. اللہ کا قرآن فرماتے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. جہاں سے کسی کا خمیر اٹھایا جاتا ہے پھر وہی دفن کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی حجرہ عائشہ کے اندر آرام فرما ہے، معلوم ہوتا ہے خمیر بھی حضور کا یہیں سے اٹھایا گیا تھا. اب اس حجرے کے اندر سب سے پہلے قبر کس کی بنی؟ بولو. حضور اکرم کی. اور حضور کے بعد دوسری قبر کس کی بنی؟ جناب ابو بکر کی. تیسری قبر کس کی بنی؟ حضرت عمر کی. ایک قبر کی جگہ بقایا ہے، یہاں سیدنا عیسیٰ ابن مریم تشریف لے آئیں گے، وہ دفن ہوں گے. عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عالم برزخ قبر کے جہان کے اندر بھی روض انور کے اندر جانے والے پہلے حضور اور دوسرے ابو بکر. کل انشاءاللہ قیامت کا دن آئے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا. میرے آقا ایک دن مسجد نبوی کے اندر آئے، ایک ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ کے اندر، ایک ہاتھ امیر عمر کے ہاتھ کے اندر. غلامان نبوت سامنے حاضر ہیں. حضور نے فرمایا بتاؤ میں کیسا لگ رہا ہوں؟ آقا بڑے اچھے لگ رہے ہیں، جس طرح چاند اپنے حالے کے اندر روشنی کے اندر پیارا لگتا ہے، مسجد اپنے مناروں کے ساتھ پیاری لگتی ہے، باغ اپنے بہاروں کے ساتھ پیارا لگتا ہے، تیرے میرے محبوب اپنے یاروں کے ساتھ اسی طرح پیارے لگتے ہیں. فرمایا بتاؤ میں کیسے لگ رہا ہوں؟ سب نے کہا حضرت بہت خوب لگ رہے ہو. فرمایا پھر یہ منظر اپنی آنکھوں میں بسا لو، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ہاتھ ابو بکر و عمر کے ہاتھوں کے اندر ہوں گے. سب سے پہلے قبر حضور کی کھلے گی، امت میں سے پہلے ابو بکر کی کھلے گی، پھر امیر عمر کی کھلے گی. تو سمجھا رہا ہوں کہ عالم برزخ کے اندر بھی اول حضور اور ثانی ابو بکر، اور عالم قیامت کے اندر بھی اول حضور اور ثانی ابو بکر. فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں پہنچے غار کے اندر. اس غار کو کون جانتا تھا؟ غاریں تو بہت ہیں مکہ مکرمہ میں، لیکن اللہ کے پیاروں کے قدم آئے تو عرش والا اس غار کا تذکرہ کر رہا ہے. حضور اور حضور کے غلام کے قدم آئے تو میرے اللہ نے قرآن بنا کر اتارا کہ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار کے اندر پہنچے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے جماعت پیغمبر بتاؤ ثانی اثنین کون ہے؟ سب نے کہا ابو بکر. حضرت عمر نے ایک دوسرا سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے قرآن نے فرمایا ہے اذ یقول لصاحبہ، جب حضور اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے، اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے، اپنے صحابی کو کہہ رہے تھے اس غار کے اندر، بولو وہاں حضور کا صاحب کون تھا؟ تو تمام صحابہ کرام نے کہا ابو بکر تھا.
اللہ کے قرآن پر قربان جائیے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ قوم اللہ کے قرآن کو چھوڑ چکی۔ قصے، تاریخی واقعات یاد رکھو، تاریخ تیسرے درجے پر ہے، پہلے درجے پر اللہ کا قرآن، پھر میرے آقا کا ارشاد، پھر تاریخی واقعات۔ اس تاریخی قصے کو ضرور لیں گے جو قرآن و حدیث کی مخالفت نہ کرے، اور جو واقعہ قرآن کے ساتھ ٹکرائے یا حدیث کے ساتھ ٹکرائے بس اسے بند کر کے وہاں رکھ دیں گے۔ سنیے قرآن کریم کو، اللہ فرماتی اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، ہائے ہائے، جب امام الانبیاء فرما رہے تھے اپنے صاحب کو، تو میں آپس کے اندر کلام کریں، تاریخ بنے گی۔ نبی صدیق سے بات کرے تو خدا کا قرآن بنتا ہے۔ بات حضور نے کی، سننے والے ابو بکر تھے، لیکن اللہ نے قرآن کریم بنا کر نازل کیا۔ فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، جب امام الانبیاء اپنے ساتھی کو کہہ رہے تھے حزن نہ کر، غم نہ کھا، فکر نہ کر۔ میں نے گزشتہ جمعہ علماء کا ایک قول پیش کیا تھا، عربی میں ایک لفظ آتا ہے خوف، دوسرا لفظ آتا ہے حزن۔ خوف کا معنی بھی غم، حزن کا معنی بھی غم، لیکن علماء فرماتے فرق ہے۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کے لیے۔ اللہ فرماتے لا تخافی ولا تحزنی، خوف نہ کر، حزن نہ کر، دینے والا میں ہوں، بچانے والا میں ہوں۔ خوف ہوتا ہے اپنی جان کے لیے، حزن ہوتا ہے دوسرے کی جان کے لیے۔ یا اللہ کا قرآن فرماتا ہے، حضرت نے فرمایا اللہ تحزن، ابو بکر غم نہ کھا، حزن نہ کر۔ معلوم ہوا کہ غار کے اندر بھی ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، محمد کی جان کی فکر تھی۔ اور یہ بھی روایات کے اندر آتے، حضرت صدیق نے عرض کی ان قتلت فانا رجل من قریش، اگر میں مارا گیا کوئی بات نہیں، میں ایک فرد ہوں قریش کا، اور اگر جناب کو کچھ ہو گیا ہلاکت الامہ، امت ہلاک ہو جائے گی۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ بتاؤ وہ صاحب کون تھا؟ سب نے کہا ابو بکر۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ حضرت عمر نے ایک تیسری بات کی، فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ آگے لفظ ہے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ اللہ کی معیت خاصہ کہ جس طرح حضور نے اللہ کو اپنے لیے اس کی رحمت کو ثابت کیا، اس خدا کی خاص رحمت میں اس رات اور کون شریک تھا؟ ایک ہے معیت عامہ، جس طرح قرآن کہتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں تم ہو اللہ اپنی شان کے مطابق تمہارے ساتھ ہے۔ اور ایک ہے معیت خاصہ کہ جہاں خاص الخاص تعلق ہو، کہ جس طرح اے ابو بکر اللہ میرے ساتھ ہیں اسی طرح تیرے بھی ساتھ ہیں۔ یہ کون تھا؟ معیت خاصہ کے اندر تمام صحابہ کرام نے کہا ابو بکر۔ قرآن کریم پڑھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے، پیچھے سے فرعون کی فوج آئی، قوم نے شور مچایا، فرعون آ گیا، فرعون کی فوج آ گئی، تو اللہ کا قرآن فرماتے ہیں وہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔
انا معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ وہاں اللہ کی اس معیت کو موسیٰ علیہ السلام نے محض اپنے تک خاص رکھا، لیکن جب غار کے اندر حضور بولے تو فرمایا ان اللہ معنا، جس طرح میرے ساتھ ہیں اسی طرح اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ میں نے اپنے استادوں سے سنا تھا کہ اللہ کی اس معیت کا فائدہ کیا ہوا، اور کیجئے، عمر شان والے مراد پیغمبر ہیں، عثمان شان والے ذوالنورین ہیں، علی شان والے اسد اللہ الغالب ہیں، مرد میدان ہیں، حسین کے بابا زہرا کے خاوند ہیں، اللہ سب کی قبروں پر رحمت نازل فرمائے۔ لیکن حضرت عمر شہید ہوئے، حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی شہید ہوئے، لیکن نہ حضور پر تلوار چلی نہ صدیق پر تلوار چلی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کے ساتھ رب ہو اس پر تلوار کیسے اثر کر سکتی ہے۔ ان معی ربی، وہاں حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، یہاں میرے آقا نے فرمایا جس طرح میرا رب میرے ساتھ ہے اسی طرح تیرے بھی ساتھ ہے۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ تمام صحابہ کرام نے کہا بالکل یہ معیت خاصہ ابو بکر کے لیے ہے۔ جب یہ تین خاصیتیں بیان کی گئیں تو انصار اٹھے، انہوں نے حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، حضرت عمر اٹھے ہاتھ پر بیعت کی، ابو عبیدہ میں جراح اٹھے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت خاصہ تھی۔ دوسرے دن مسجد نبوی کے اندر عام بیعت ہوئی۔ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سیرت المصطفیٰ کے اندر لکھتے ہیں کہ 30,000 صحابہ کرام نے حضرت صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر کے رسول اللہ کے مصلی اور حضور کے منبر کے وارث ہونے کا اقرار کیا۔ واجب الاحترام بزرگوں، پھر صدیق نے بھی خلافت کی لاج رکھی۔ جب آخری وقت ہے فرمایا کہ مجھے کفن نئی چادروں میں نہ دینا، پرانی چادروں میں دینا۔ حضرت سید عائشہ کہتے ابا جان الحمدللہ میرے پاس اپنے پیسے موجود ہیں، میاں کفن بنائیں گے۔ فرمانے لگے بیٹی یہ نئے کفن لوگوں زندوں کے کام آ جائیں گے، قبر والے کا گزارا پرانی چادر کے اندر چل جائے گا۔ اگر میں اس تعبیر کو یوں عرض کروں کہ کہنا چاہتے تھے کہ میری بنسبت امت کے یتیم اور مستحق زیادہ مستحق ہے نئی چادروں کے، انہیں دے دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر پیش کیا گیا اور امام الانبیاء سرکار دو عالم کی قبر اطہر کے ساتھ حضرت کی قبر بنی۔ واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، چونکہ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے اور 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا یوم وفات ہے، اس مناسبت سے میں ان کی عظمت تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو حضور کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، حضور کی اولاد کی عقیدت نصیب فرمائے، اللہ حضور کے تمام اصحاب کی اتباع نصیب فرمائے، اہل بیت و آل کی اولاد کی اتباع نصیب فرمائے۔ خدا کرے کہ قیامت کے دن اللہ آپ کو اور مجھے محمد و آل محمد اصحاب محمد کے غلاموں کے اندر شمار فرما لے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں